نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر عبادات فرض کی ہیں، لازم فرمائی ہیں، ان عبادات سے پہلے ہمارے جسم کا اور کچھ اور چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے. جیسے نماز ہے، اس کے لیے ہمارے جسم کا اور کچھ دیگر چیزیں جیسے لباس ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ان جگہوں کا، ان چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے. ویسے مجموعی طور پر بھی دین اسلام صفائی ستھرائی پر، پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ معنوی طور پر ایک حدیث شریف ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، یا پاکیزگی ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے. الطہور شطر الایمان، شطر کا ویسے عام طور پر معنی سمجھا جاتا ہے نصف، اور ویسے اس کا اصل معنی ہے بڑا حصہ. بہرحال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طہارت کو دین کا ایک بڑا حصہ قرار دیا ہے، اور یہاں پر ظاہری اعتبار سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ طہارت سے مراد ہماری ظاہری پاکیزگی ہے، یعنی جسم کی، کپڑے کی. اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی جو اہمیت ہے، اس کی اہمیت طہارت کے اوپر موقوف ہے. اگر طہارت ہے تو نماز ہے، طہارت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. جیسے گھر میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دروازہ ہو، داخلے کی جگہ ہو، داخلے کا راستہ ہوگا تو ہی داخلہ ہو پائے گا، داخلے کی جگہ نہیں ہے تو داخل نہیں ہو پائیں گے. تو نماز میں داخل ہونے کے لیے بھی اسی طرح یہ طہارت ضروری ہے. طہارت ہے تو نماز میں آپ داخل ہیں، طہارت نہیں تو نماز میں داخل نہیں. شرعی اعتبار سے طہارت کا جو طریقہ ہے ہمارے ہاں عام طور پر اس طرح سے طہارت نہیں ہوتی. طہارت سے ہماری مراد یہ ہے کہ استنجا کیا جائے، وضو کیا جائے، یہ ہماری مراد ہے اس وقت آج کی گفتگو میں طہارت سے. استنجا کا لفظی معنی ہوتا ہے چھٹکارا پانا، نجات حاصل کرنا، اور اصطلاحی اعتبار سے ٹرمینالوجی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ناپاکی جو انسان کے جسم سے خارج ہو، کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا. اس کا ہمارے ہاں معروف طریقہ یہ ہے کہ پانی سے اس نجاست کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر پانی دستیاب نہ ہو یا پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو، جیسے کوئی بیمار ہے یا پانی بالکل ہی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ عام طور پر یہ جو طریقے ہیں مستعمل ہیں، شریعت میں اس طرح کے معاملات اور مسائل موجود ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو باقاعدہ استنجے کا طریقہ ہے وہ کیا ہمیں معلوم ہے؟ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو یہ طریقہ معلوم نہیں ہوتا. میں مختصر کر کے آسان انداز میں کوشش کروں گا کہ اس کے طریقے کو بیان کروں. انسان اگر پیشاب کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے جو اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈھیلے دستیاب ہوں، ڈھیلے سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ جیسے یہ پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے، گھڑے کا ٹوٹا ہوا کوئی ٹکڑا ہو، یہ اس کو بھی ڈھیلا کہا جاتا ہے، یا کوئی پتھر ہو یا مضبوط مٹی کا ٹکڑا ہو، یعنی جو وہ پس نہ سکے، پاؤڈر نہ بن جائے اس کو دبانے سے، یہ یعنی کوئی مضبوط قسم کا زمین کا کوئی ٹکڑا ہو، اس سے نجاست کو صاف کیا جائے اور پھر اس کے بعد پانی کو بہایا جائے. یہ اتنا بہترین طریقہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہل قباء کے پاس ایک مرتبہ تشریف لے کر آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اے اہل قباء، یہ بتاؤ کہ تم ایسا کون سا طہارت کا طریقہ استعمال کرتے ہو، اپناتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے قرآن مجید میں. تو ان لوگوں نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم استنجا جب کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں جو بھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا، کہ ہم جب قضائے حاجت کر لیتے ہیں تو ہم پہلے ڈھیرے سے نجاست کو صاف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وضو کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمہارے لیے یہ نازل فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جو بہت زیادہ پاکیزگی کرتے ہیں، پاکیزہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند فرماتا ہے۔ یعنی اتنا محبوب اور اتنا اچھا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہر اعتبار سے نجاست اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پاخانہ کیا ہے، پاخانے کی صورت میں بھی یہی ہے کہ بہتر ہے کہ اگر اس کے لیے ممکن ہو پتھر یا کوئی اس طرح کی چیز مل جائے تو وہ اسے اپنی جگہ کو صاف کرے، نجاست کو صاف کرے۔ اگر نجاست اتنی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نکل کر اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ وہ جسم کے دیگر حصے پر بھی لگ جائے تو اس ساری نجاست کو دھونا واجب ہوتا ہے، بلکہ فرض ہوتا ہے۔ اگر زیادہ لگ جائے کہ وہ جسم کے دیگر حصوں پر لگ جائے تو وہ اس کو دھونا فرض ہے۔ اس کی ویسے مقدار جو عام طور پر کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے 5 کا سکہ ہے، اگر نجاست اتنی مقدار میں پھیل جائے اور دیگر جگہوں پر لگ جائے تو اس کو دھونا فرض ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ مقدار اگر ہو جائے، اتنی ہے تو واجب ہے، اس سے کم ہے تو سنت ہے۔ اب ان تینوں کے اندر فرق کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ اگر 5 کے سکے کی پھیلاؤ سے زیادہ اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر کوئی وضو بھی کرے گا، وضو نہیں ہوگا، نماز پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نجاست موجود ہے۔ اگر اتنی مقدار کے برابر ہے، یعنی 5 کے سکے کے پھیلاؤ کے برابر اتنی نجاست موجود ہے اور اس نے وہ جگہ دھوئی نہیں، صاف نہیں کی، وضو کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، نماز اس کی ہو جائے گی لیکن واجب الاعادہ ہوگی، اس کو دہرانی پڑے گی جب اس کو بعد میں پتہ چل جائے۔ اگر خدا نخواستہ اس کی توجہ نہیں ہے، پتہ نہیں چلا، تب تو پھر اس کی نماز دہرانے کا دائرہ کہ پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب بعد میں پتہ چل جائے کہ ایسی غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس کو نماز دہرانا لازم ہوگا۔ اصل نماز ادا ہو جائے گی لیکن نامکمل ہوگی، اور اگر جب تک وہ ادا نہیں کرے گا جبکہ معلوم ہو چکا، جب تک ادا نہیں کرے گا گناہ گار رہے گا۔ اور اگر اتنی مقدار سے کم میں ہے تو ایسی صورت میں وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی، دہرانے کی بھی یعنی دہرانا واجب بھی نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دہرایا جائے کہ بہرحال نجاست اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہے بھول چوک ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ اس سے ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسے معاملات میں توجہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، پھر یہی جو نجاست ہے ہمارے اگر کپڑوں پر بھی لگ جائے، اور نجاست کوئی بھی ہو، چاہے خون ہو، چاہے پیشاب ہو، چاہے پاخانہ ہو، کچھ بھی ہو، اگر یہ ہمارے کپڑوں پر لگ جائے تو بھی یہی حکم ہے، اتنی ہی مقدار کا حکم ہے۔ جسم پر لگ جائے تو بھی اتنی ہی مقدار کا حکم ہے، نماز کی جگہ پر لگ جائے تب بھی اتنی ہی مقدار کا حکم ہے، یعنی زیادہ ہو جائے، اس کے برابر ہو یا اس سے کم ہو تو اس کی صورت میں کیا حکم ہوگا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ پیشاب اگر کیا ہے تو اس کے لیے جو شریعت نے طریقہ سنت بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعلیٰ تناسل کے اگلے حصے پر پیشاب کرنے کے بعد ہلکی سی چکنائی آ جاتی ہے، قدرتی بات ہے یہ، جب اس کو اتنا صاف کرے جب تک وہ چکنائی زائل نہ ہو جائے، اس کو وہ اچھی طرح صاف کرتا رہے۔ جب چکنائی زائل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ناپاکی مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ اگر چاہے ویسے پانی بہائیں تو وہ پیشاب جو ہے وہ سارا ہٹ جائے گا، لیکن مکمل پاکیزگی اور طہارت نہیں ملے گی۔ نماز اس صورت میں بھی ہو جائے گی، یہ اتنا سمجھیں کہ اس سے نماز نہیں ہوگی، نماز پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ اصل مقصد ہوتا ہے کہ وہ نجاست ہٹ جائے، وہ گندگی پلیدی ہٹ جائے، لیکن مکمل پاکیزگی، مکمل جو ہے وہ طہارت اس وقت حاصل ہوگی جب وہ جو ہلکی سی چکنائی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر پاخانہ ہوا ہے، پاخانے کی صورت میں علماء نے جو طریقہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو چھوڑ کر جو 3 انگلیاں ہیں ان کو اپنے پاخانے کی جگہ پر رکھا جائے اور اچھی طرح اس کو صاف کر لیا جائے، اور جو نجاست کی جگہ ہے، پاخانے کی جگہ ہے، ہلکا سا وہاں بھی داخل کر کے جو بھی آس پاس کی نجاست ہو اس کو یوں سمجھ لیں کہ اندر سے نکال دیں، اس کو بالکل پاک صاف ہو جائے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب لباس پہنا جاتا ہے، شلوار پینٹ وغیرہ پہنی جاتی ہے تو کپڑے کا کچھ حصہ اس جگہ پر بھی لگ جاتا ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب انسان استنجا سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے تو بعد میں ہلکی پھلکی کوئی نہ کوئی نجاست، کوئی نہ کوئی ذرہ نکل کے کپڑے پر لگ چکا ہوتا ہے، اور چونکہ ناپاک ہوتا ہے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی شک شبہ باقی نہ رہے، اور آپ انتہائی اطمینان کے ساتھ، بالکل بے فکری کے ساتھ آگے اپنا وضو کر کے آپ نماز ادا کر سکیں۔ یہ طہارت کا پیشاب اور پخانے میں سب جو ہے سنت طریقہ ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا ان کو، یعنی ان کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، اور دیگر اگر وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو چونکہ ان کے کپڑے بھی ناپاک ہیں، وہ اسی کپڑے میں ہاتھ بھی لگا رہے ہیں، کپڑا بھی ان کے ہاتھ سے لگا ہوا ہے، تو یہ اس طرح وہ انجانے میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، انجانے میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ دین کا علم جو ہے وہ سیکھنا ہر ایک پر لازم ہے۔
بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس کی شرح میں علماء نے ایک نمایاں نام امام نووی کا آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو جو کام درپیش ہو اس کی زندگی میں، اس سے متعلق اس کو ہر چیز کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ انسان بچہ جب بالغ ہو رہا ہے تو بلوغت کے وقت اب اس کے لیے کیا کیا آگے احکام ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے نماز ہے، تو نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، تو طہارت کا علم اس کو حاصل ہونا ضروری، نماز کا علم اس کو ہونا ضروری۔ اور اگر وہ اتنا مالدار ہے، اس کے والدین کے پاس اتنا مال ہے کہ خود اس کے حصے میں بھی اچھا خاصا مال آ رہا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہے، تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، کسی بھی عمر کا بندہ ہو، حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ سارے احکام سیکھ کر جائے۔ جیسے آج کل ماشاءاللہ ہوتا ہے کہ وہ عمرے کے احکام کی، دعاؤں کی، زیارتوں کی کتابیں مل جاتی ہیں اور لوگ اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھی چیز ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ پتہ چلے عمرے پر جائیں، اچھا خاصا پیسہ بھی لگائیں، جسمانی مشقت بھی ہو، وقت بھی لگے، لیکن پتہ چلے وہاں جا کر چھوٹی سی کوئی غلطی کی جائے اور اس سے دم لازم ہو جائے، بدنہ لازم ہو جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کا علم ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر زندگی میں بہت سارے اعمال کرتے چلے جائیں، ہم نے اعمال کیے اور ہم اپنے آپ میں بڑے مطمئن ہیں کہ جی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا، ہم نے سب اعمال کیے ہوئے، ہم نے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، پتہ چلے جب آخرت میں ہم پہنچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو نیکیاں تو نظر ہی نہ آئیں، یا نیکیاں ہیں تو بہت چھوٹی ہیں، بہت کم ہیں، اور گناہوں کا پہاڑ بنا ہوا اللہ تعالیٰ موافق۔ اس لیے حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، یہ ایک المیہ کی بات ہے، اس میں اس بات میں اس المیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک استاد صاحب بتا رہے تھے کہ مسجد میں انہوں نے درس دیا اور یہی طہارت کا انہوں نے بیان کیا، بالخصوص غسل کا شرعی طریقہ انہوں نے بتایا کہ غسل کس طرح ہوگا، اس کے کیا فرائض ہیں اور کس طرح اس کو ادا کیا جائے گا، غسل کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں غسل کا مکمل طریقہ بیان کر چکا تو بعد میں میرے پاس ایک بڑے صاحب آئے، سفید داڑھی، وہ صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ امام صاحب آپ نے جو طریقہ بیان کیا ہے میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ تو یہ کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت میں تو ساری زندگی میں نے گویا غسل ہی نہیں کیا، میری تو نمازیں کوئی نہیں ہوئی، میں تو بس یہ کرتا تھا کہ جب کبھی غسل فرض ہوا، لازم ہوا مجھ پر، میں بس جاتا تھا اور میں بس اپنے جسم پر پانی بہایا، اس کے بعد میں آ گیا۔ اس طرح تو میرا گویا غسل ہی نہیں ہوا، جب غسل نہیں ہوا تو میری تو کوئی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اتنی عمر ہو گئی اور انہوں نے غسل نہیں کیا، ان کی نمازیں نہیں ہوئی، ساری عمر کی ان کی نمازیں برباد ہو گئی۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے سیکھا نہیں، انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ میں بنیادی چیز جو ہے یہ ہر مسلمان کو لازم و ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان جب مکمل عالم بنے یا درس نظامی کا آغاز کرے، وہ پڑھے تبھی جا کر اس کو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک فرد اس بات کا پابند ہے کہ وہ دین کے ان بنیادی باتوں کا علم ضرور حاصل کرے۔ ویسے تو ہمارے ہاں ہر چیز کا علم ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم ہر طرح کے تبصرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، دین کے معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ بنیاد کہاں ہے ہماری؟ ہم بغیر بنیاد کی عمارت کھڑی کرتے چلے جاتے ہیں اور آخرت میں پتہ چلے گا کہ وہ تو سارا ملبہ اب ہمارے سامنے گناہوں کی صورت میں پہاڑ بن کے موجود ہے، اور بنیاد میں ہماری ہلکی پھلکی کوئی نیکی تھی وہ ہمارے سامنے تھوڑی سی آئے گی، گناہوں کا تو پورا پہاڑ ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی بنیادی باتوں کا علم حاصل کریں، اور یہ اتنی اہم چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تک کو بیان کیا، یعنی یہ استنجا کرنا بظاہر بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ جی نجاست کو صاف کرنے کی، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اسلام کی ساری عبادات اس کے اوپر موقوف ہیں۔ ایک غیر مسلم نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے، ایک غیر مسلم نے ایک صحابی کا کے تانا دیا، یہ آپ حضرات کے ایمان کو تقویت دینے والا واقعہ ہے کہ ایک غیر مسلم نے آ کے ایک صحابی کو تانا دیا کہ تمہارے نبی بڑے عجیب ہیں کہ پلیدیاں دور کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں، کیسے نبی ہیں تمہارے؟ انہوں نے کہا ہاں باقی ہمارے نبی اتنے عظیم ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہمیں بتاتے ہیں تاکہ ہمارا دین مکمل ہو، ہماری نمازیں درست ہوں۔ یہ آگے ہم آپ کو بتا کر رہے ہیں کہ ہماری نمازیں درست ہوں، ہمارے معاملات درست ہوں، ہمیں پاکیزگی حاصل ہو۔ تو یاد رکھیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنیادی باتیں بھی بتائی ہیں یہ بھی در حقیقت احسان ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ جی چونکہ صرف نماز پڑھائی ہے تو وہ احسان ہے، حج کروایا وہ احسان ہے، زکوٰۃ ادا کروائی وہ احسان ہے، جہاد کا طریقہ بتایا وہ احسان ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بتایا وہ احسان ہے۔ یاد رکھیے پاکیزگی عطا کرنا بھی ایک احسان ہے، پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ بتانا بھی ایک احسان ہے، نجاست کو دور کرنا یہ بھی ایک احسان ہے۔
یہ ہماری ظاہری طہارت کے طریقے آپ کے سامنے بڑے مختصر انداز میں کوشش کیا بیان کیا ہے. امید ہے کہ آپ حضرات ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے, ہم اپنی بات آپ کو سمجھا پائے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کمی بیشی معاف فرمائے اور ہم تمام افراد کو دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اس پر عمل کریں, دین کے مطابق زندگی گزاریں, شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں. فما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ